اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. قل انما کہہ دیجئے، انما میں صرف اعظکم بواحدۃ تمہیں صرف ایک نصیحت کرتا ہوں. یہ تبلیغ کا ایک بڑا ہی نرالا انداز ہے اور قرآن کی بلاغت اور اسلام کے برحق ہونے کی ایک بہترین دلیل ہے. اور جس کو اسلام سمجھ میں آ گیا مگر عمل کی توفیق نہیں مل رہی، اس کے لیے بھی اس میں بہترین دلیل بھی ہے اور ترغیب بھی ہے. دیکھیں، جب ہم کسی کو سمجھاتے رہتے ہیں، نصیحت کرتے رہتے ہیں، تو بہت باتیں جب جمع ہو جاتی ہیں تو پھر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. ایسا ہی ہوتا ہے نا. اسلام نے بھی بہت بتایا کچھ ہمیں، یہ نہیں کرو، یہ کرو، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، آخرت ہے، توحید ہے، رسالت ہے، نماز قائم کرو، اللہ کے حقوق پورے کرو، مخلوق کے حقوق پورے کرو. بہت ساری باتیں ہیں. ان باتوں کو یاد رکھنا بھی مشکل. پھر ان باتوں پہ اعتراضات ہوتے ہیں، اسلام نے یہ کہا، اس کا یہ کیوں کہہ دیا، اس میں تو یہ ہے، یہ تو یوں بھی ہو سکتا تھا. 10 قسم کی ٹینشنیں. تو یہ ساری ٹینشنیں آج کی نہیں ہیں، یہ بڑی پرانی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب سمجھاتے تھے تو وہ 10 قسم کی پخیں نکالتے تھے. وہ لوگ کبھی کہتے تھے کہ یہ مجنون ہیں، کبھی کہتے تھے ان کے کچھ ذاتی مفاد ہیں، ان کو سرداری چاہیے، کبھی کہتے تھے کہ یہ کھاتے پیتے بھی ہیں، پیغمبر ہیں تو کھاتے پیتے کیوں ہیں، یہ تو کوئی ما وراء العقل مخلوق ہونی چاہیے. کبھی کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ پہ چشمے جاری کیوں نہیں ہو جاتے، یہ بازاروں سے خریداری کیوں کرتے ہیں. یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کھانا کھاتے ہیں، بازار میں خریداری کرتے ہیں، ہماری طرح کے انسان ہیں. لولا انزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم، اگر یہ قرآن نازل ہونا تھا تو ایک یتیم پہ نازل کیوں ہو رہا ہے؟ بستیوں میں طائف اور مکہ میں بڑے بڑے سردار موجود ہیں جن کی ایک بڑی وجاہت ہے، پیسہ بھی ہے، عزت بھی ہے، ان پہ کیوں نہیں آ گیا، انہی کو کیوں سلیکشن ہوئی ان کی؟ تو یہ مکہ میں مسلسل 10 12 13 سال یہی بحث، یہ کیوں نہیں، یہ کیوں نہیں. ٹھیک ہے نا، باتیں بھی انسان تھک جاتا ہے نا سن کے بھی. اور قرآن کہتا ہے کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا، یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، ہر پیغمبر کے ساتھ اسی قسم کی باتیں کی گئی ہیں. جب بھی کوئی پیغمبر آئے تو یہی کہانیاں تھیں لوگوں کے پاس. ہماری طرح کے انسان ہیں، کھاتے پیتے ہیں، شادی بھی کرتے ہیں، بچے بھی پیدا ہوتے ہیں، بیمار کیوں ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. شخصیت پہ بھی اعتراض. اچھا، جو شخصیت پہ اعتراض ہوتے ہیں ان کی نوعیت بھی سب کی ایک ہی جیسی. ہر پیغمبر پہ یہ اعتراض کیا گیا، کھاتے پیتے کیوں ہیں، ہماری طرح کے انسان ہیں، ان کے پاس طاقتیں کیوں نہیں ہیں. فرعون حضرت موسیٰ کو کہتا تھا لولا انزل علیہ اسورۃ من ذہب، ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن کیوں نہیں ہیں، یہ غریب کیوں ہیں. ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، لوگوں میں زیادہ بہتر ہوں، میرے پاس وسائل ہیں، اسباب ہیں، مصر کی حکومت ہے. ھذہ الانہار تجری من تحتی، میرے محل میں دریا بہتے ہیں، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ ذات پر اعتراض کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو کوئی سرداری دی جائے، کیونکہ پیغمبر کا مطلب قوم کا لیڈر. جب کسی کو پیغمبر مان لیا تو سب کی سرداری بولے نا ختم. کیونکہ پیغمبر ماننے کا مطلب یہ کہ اللہ کے نمائندے، تو جو بات یہ کہیں گے وہ کس کی ہوگی؟ اللہ کی. تو اللہ کے آگے کوئی ہے پھر نہ کوئی وڈیرا ہے، نہ کوئی سردار نہ کوئی وزیر اعظم ہے، نہ کوئی صدر ہے. پھر تو بیوی کے آگے شوہر کی ویلیو نہیں، شوہر کے آگے
بیوی کی نہیں، اتنی جتنی اللہ نے اجازت دی ہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خدا کی نافرمانی میں مخلوق کی نہیں چلے گی. مخلوق وہاں تک آرڈر کر سکتی ہے جو اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو، اور نبی جو بات کریں گے وہ کس کی طرف سے ہوگی؟ اللہ کی طرف سے. تو فرعون کہتا تھا کہ سرداری، اگر اللہ نے کسی کو زمین میں سردار بنانا تھا، کسی کو قابل اتباع بنانا تھا تو مجھے بناتا، حامان کو بناتا. یہ تو یتیم، یہ تو ایک مسکین ہے. نوح علیہ السلام کو بھی یہی تانا دیا گیا. تو کچھ تانے تھے جو ذات کو دیے جاتے تھے، ذات کہ ان میں ایبلٹی نہیں ہے، ان میں قابلیت نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف غلط نسبت ہے کہ ہمیں بنایا. اللہ بناتا تو ان کو نہ بناتا، ان میں یہ صلاحیت نہیں ہے. یہ تو ہم سے بھی زیادہ محتاج ہیں بعض چیزوں میں. تو کچھ اعتراضات کس پر ہوتے؟ ذات پر، کہ ان میں قابلیت نہیں ہے. کچھ اعتراضات فالوورز پر ہوتے کہ جو ان کو فالو کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی ایسے لوگ نہیں ہیں کہ اگر یہ حقیقت میں پیغمبر ہوتے، واقعی سچے ہوتے، لیڈر بننے کے لائق ہوتے تو ان کو جو فالو کرنے والے ہیں وہ یہ نہ ہوتے بلکہ وہ والے لوگ ہوتے. کون فالو کرتا ہے ان کو؟ غریب فالو کیوں کر رہے ہیں ان کو؟ سارے قوم کے غریب غربا جو اس زمانے کے رکشے والے، بیچارے کوئی جوتا گانٹھنے والا، کوئی گولا گنڈا بیچنے والا، اس زمانے کے لحاظ سے تو یہی غریب ہوں گے نا. تو اس زمانے کا جو بھی گولا گنڈا ہوتا ہوگا وہ وہی جانتے ہیں. سارے قوم کے غریب غربا ان کے گرد آ کے کیا ہو گئے ہیں؟ بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے، اکٹھے ہو گئے ہیں. تو یہ غریب غربا قسم کے لوگ جو قوم کے ناکام لوگ ہیں، ان کے گرد جمع ہونا خود اس کی علامت ہے کہ یہ صحیح لوگ نہیں ہیں. اور دلیل میں وہ یہ پیش کرتے لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، یہ قرآن کی آیت ہے کہ اگر اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں کوئی خیر ہوتی تو یہ غریب لوگ ہم سے پہل نہ کرتے بلکہ ہم اس میں فرنٹ لائن پہ ہوتے. سب سے آگے کون ہوتا؟ ہم ہوتے. کیونکہ دولت کے معاملے میں دولت بھی خیر ہے نا، بھلائی ہے، فائدے کی چیز ہے، تو اس میں ہم سب سے آگے ہیں. تو اس کا مطلب ہمیں زیادہ پتہ ہے کہ فائدے کی چیز کیا ہوتی ہے اور نقصان کی چیز کیا ہوتی ہے. ان کو اگر پتہ ہوتا تو غریب کیوں ہوتے؟ اس پر ایک میں واقعہ بھی سناتا ہوں نا کہ بعض لوگوں کا یہ ہے کہ بھائی جس کو پیسہ کمانا نہیں آتا تو وہ باقی کیا ترقی کرے گا. تو وہ اس پہ ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک آدمی اونٹ پہ جا رہا تھا. تو اچھا، اونٹ پہ اس نے کیا کیا تھا؟ بیوقوف آدمی تھا. اونٹ پہ جو ہے نا اس نے سارے بورے، کوئی گندم کے بوریاں لے کے جا رہا ہوگا 5-6، وہ سب ایک سائڈ پہ تھیں، دوسری سائڈ پہ نہیں تھیں. اس کی وجہ سے اونٹ بیچارہ ایک طرف کو کیا ہوا تھا؟ جھکا ہوا تھا. اتنی کھوپڑی اس میں نہیں تھی کہ یار 4 بوریاں ہیں تو 2 ادھر ڈال دے 2 ادھر. تو چاروں بوریوں کا جھکاؤ ایک دوسری طرف تھا. بڑا یہ سیٹ بڑا مالدار آدمی تھا، پیسے والا آدمی تھا. راستے میں ایک آدمی نے لفٹ مانگی کہ یار میں پیدل ہوں، تم اونٹ پہ اکیلے جا رہے ہو، مجھے بھی ساتھ بٹھا لو. اس نے کہا چلو یار کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم بھی بیٹھ جاؤ، سیٹھ آدمی ہوں، کسی غریب کی مدد ہو جائے. پوچھا پیسہ کتنا ہے تمہارے پاس؟ اونٹ والے نے پوچھا نا اپنے ساتھی سے جس کو پیچھے بٹھا لیا تھا. کہا پیسہ ہاں پہلے، اچھا اس نے اس کو یہ کہا جو پیچھے بیٹھا ہوا تھا نا، پیسے کی بات تو بعد میں آئی. یہ کہا کہ یار یہ جو تم نے اونٹ کے چاروں بورے ایک طرف رکھے ہوئے ہیں تو اگر ایسا کر لو کہ 2 ادھر کر دو 2 ادھر کر دو، اس سے اونٹ کی سپیڈ کیا ہو جائے گی؟ تیز ہو جائے گی. اور یہ جو ایک طرف بیچارہ جھکا ہوا ہے نا یہ ٹینشن سے بچ جائے گا. تو یہ جو سیٹھ تھا نا اس نے اس کی طرف دیکھا، یار یہ تو بڑا ذہین آدمی معلوم ہوتا ہے، بڑی ٹرک بتائی ہے اس نے، بیلنس ہو جائے گا. اس نے کہا چلو ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں. اس نے کیا کیا، 2 بورے اٹھا کے اس طرف کر دیے. واقعی اونٹ ریلیکس ہو گیا اور اسپیڈ اس کی بڑھ گئی. یہ تو بڑا ذہین آدمی ہے یار. اس کا خیال تھا کہ یہ اتنا ذہین آدمی ہے یہ تو کروڑ پتی ہوگا. جب میرے جیسا بے وقوف اتنے پیسے والا ہے تو یہ جو ذہین ہے یہ تو کروڑ پتی ہوگا.
اب اس سے انٹرویو لینا شروع کیا, یار تمہارے پاس دولت کتنی ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے. کیوں بھائی سیاری صدقہ کر دی؟ نہیں بھائی میرے پاس تو کوئی روزگار نہیں ہے, جس بزنس میں ہاتھ ڈالتا ہوں پیسہ نہیں آتا, غریب آدمی ہوں. اس نے فوراً اس کو اتارا نیچے, دوبارہ 2 بورے جو یہاں ڈالے تھے نا اٹھا کے دوبارہ کیا کر دیے, وہاں کر دیے. اس نے کہا بھائی اگر تو واقعی ذہین ہوتا نا تو تیرے پاس پیسہ ہوتا, اور تیرے مشوروں پر میں عمل کروں گا تو میرا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا, لہذا جیسے میں چل رہا تھا نا وہی ٹھیک ہے, تیرے مشوروں پر میں عمل نہیں کروں گا. تو یہ بھی ایک لوگوں کے دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی ہے کہ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ کیا ہے؟ ذہین. ایسا ہو سکتا ہے کہ ذہانت کی وجہ سے پیسہ کما لے, لیکن یہ لازمی نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ ذہانت کی وجہ سے پیسہ کمایا ہے, لیکن یہ لازمی نہیں ہے. عین ممکن ہے کہ بے انتہا ذہین ہو اور جس کام میں ہاتھ ڈالے وہ کام کیا ہو جائے؟ برباد ہو جائے. اور عین ممکن ہے 1 نمبر کا بے وقوف ہو, لیکن وہ دسمبر میں برف بیچنا شروع کرے اور کروڑپتی بن جائے. یہ ممکن ہے, اس کا امکان ہے. میں اکثر اس موقع پر ایک شعر سناتا ہوں, امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا شعر ہے, اذا سمعت بأن مجدودا حوا عودا فأثمر في يديه فصدقي وإذا سمعت بأن محروما أتى ماء ليشربه فغاض فصدقي. فرماتے ہیں کہ اگر تو کبھی سنے نا کہ ایک آدمی نے کوئی خوش قسمت تھا, وہ جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہے وہاں نوٹ برسنا شروع ہو جاتے ہیں, تو ایسا خوش قسمت نے ایک دن ایک سادہ لکڑی ہاتھ میں لی, زمین میں اگایا بھی نہیں, کھاد بھی نہیں ڈالی, پانی بھی نہیں دیا, بس لکڑی ہاتھ میں لی اور لکڑی نے وہیں پھل دینا شروع کر دیے. تو کہا کہ انکار مت کیا کر, ایسا بعض دفعہ ہو جاتا ہے. خوش قسمتوں کو کھیتی باڑی کی بھی ضرورت نہیں پڑتی, محنت کی بھی, لکڑی ہاتھ میں ہی پھل دینا شروع کر دیتی ہے. کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے. اور کہا کہ اگر کبھی تو سننا کہ کوئی بدقسمت تھا, پانی کی تلاش تھی, اسے کنواں لبالب بھرا نظر آیا, خوش ہو گیا کہ اب تو یہ پانی جانے والا کہیں نہیں ہے, اب تو پانی پانی. اور وہ وہ بدقسمت آدمی دوڑا دوڑا خوشی میں کنویں کے پاس گیا اور پانی اسے دیکھ کے نیچے ہو گیا. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. کہا فحقیقی, اس کی بھی تحقیق کر لیا کر کے, ایسا اس کو بھی سچا قرار دے دیا کر کے. ہو جاتا ہے بدقسمتوں کے ساتھ, ایسا بھی ہو جاتا ہے. تو یہ انسان میں ایک ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ لازمی اس کا حصہ ہے کہ ذہانت ہوگی تو پیسہ آئے گا, ذہانت اور کامیابی کی ایک لازمی علامت ہے. تو مشرکین کا بھی یہی ٹینشن تھی. وہ کہا کرتے تھے کہ ایک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود مسکین ہے, پیدائش سے پہلے باپ کا انتقال ہو گیا, ان کے پاس کنگن کیوں نہیں ہے, طاقتیں اور قوتیں کیوں نہیں ہیں, فرشتے ان کے ساتھ کیوں نہیں چلتے. دوسرا, ذات کے علاوہ جو آپ کو فالو کرنے والے لوگ تھے ان کی وجہ سے بھی اعتراض کرتے تھے کہ لو کانا خیرن, اگر اسلام خیر کی چیز ہوتی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو دعوت ہوتی اس میں بھلائی ہوتی, تو یہ غریب غربا ہم سے پہل نہ کرتے, ہم پہل کرتے, یہ ہمیں فالو کرتے. کیونکہ دنیا میں جب ہم کامیاب ہیں تو اٹ مینس کہ ہم ہر چیز میں فنٹر ہیں, ہم ہر چیز میں ماہر ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ بھئی غریب لوگوں کا اکٹھا ہونا اس کی علامت ہے کہ اس دعوت میں جان نہیں ہے. پیسے والے لوگ جو ذہین ہوتے ہیں, جن کا لباس اچھا ہوتا ہے, جو پرسنالٹی ہوتی ہے, یہ سارے رکشے ٹیکسی چلانے والے اور جوتے گانٹھنے والے اور ٹماٹر اور آلو بیچنے والے, یہ جس ذات کے گرد جمع ہیں وہ ذات تمام انسانوں کی سردار نہیں ہو سکتی. اتنی بڑی پرسنالٹی کے گرد بہت اونچی پرسنالٹی کے لوگ آنے چاہیے. یعنی بھائی پیغمبر سے بڑی پرسنالٹی تو کوئی بھی نہیں ہوتی نا, تو ان کے گرد جو لوگ ہونے چاہیے وہ بھی ہائی پروفائل ہونے چاہیے. 2-4 مالدار تو تھے, وہ تو نبی کے ابو بکر بڑے مالدار تھے, قوم کے سردار بھی تھے, وہ چند ایک ہیں. زیادہ تر کون سے ہیں؟ حضرت عثمان بھی بہت مالدار تھے, لیکن ایسے لوگ کیا تھے؟ تھوڑے. جبکہ دوسری پارٹی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ لوگ تھے, ان میں پڑھے لکھے لوگ, دولت مند لوگ, سردار لوگ زیادہ, جن کو قوم پہلے سے فالو کرتی آ رہی تھی. لیڈرشپ
جن میں لیڈر بننے کی صلاحیت تھی وہ مخالف سمت میں زیادہ تھے. تو یہ ان کا دوسرا اعتراض تھا کہ آپ کو ایسے لوگ فالو کیوں کرتے ہیں. بعض لوگ یہ کہتے تھے, اچھا یہ اعتراض بھی ہر پیغمبر پہ کیا گیا ہے, قرآن کہتا ہے کہ ان کو فالو کرنے والے لوگ غریب غربا زیادہ تر کیوں ہیں. یہ اعتراض قرآن کہتا ہے کہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہوا, بلکہ اللہ آپ کو تسلی دیتا تھا کہ یہ وہی باتیں جو پچھلے پیغمبروں کے ساتھ بھی ہو چکی ہیں, اور یہ سب ایک دوسرے کو فالو کرتے آ رہے ہیں ان باتوں میں. یہ سب انہیں کرائٹیریا بنایا ہوا ہے کہ غریب زیادہ جہاں ہوگا وہ صحیح نہیں ہوں گے وہ لوگ. اچھا ان میں جو تھوڑے سے کم درجے کے متشدد تھے اسلام دشمنوں میں, مشرکین میں, وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں نبی کی ذات پر اعتراض نہیں ہے, یعنی ذاتی اعتراض کہ آپ مسکین کیوں ہیں, آپ غریب, یہ چلو ہم اگنور کر دیتے ہیں اس کو, اور آپ کو فالو غریب لوگ کر رہے ہیں, ہم اس کو بھی اگنور کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم ان غریبوں کے ساتھ آ کے آپ کی محفل میں بیٹھیں گے تو یہ ہماری بے عزتی ہے, کیونکہ سرداروں کی محفل ہمیشہ بھائی بزنس کلاس الگ سفر ہوتا ہے, اکانومی کا سفر جہاز میں ایسا ہی ہوتا ہے نا, اور ٹرین میں بھی, بسوں میں بھی. W11 میں کوئی فرق نہیں ہے الحمدللہ. W11 ایک ایسی چیز ہے, امیر غریب کا فرق اس نے کیا کر دیا ہے, ختم کر دیا ہے, ٹھیک ہے نا. بلکہ اس میں چودراہٹ اس کی ہوتی ہے جو وہاں ڈرائیور بنا ہوا بیٹھا ہوتا ہے نا, وہ چاہے کتنے چلتے ہوئے کتنے بس سے لوگ چھت سے گرا دے, یہ اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں. کتنے لوگوں کی جیبیں کٹ جائیں راستے میں, کتنے کے موبائل گم ہو جائے, کنڈکٹر کتنی بھری ہوئی ہو, کنڈکٹر ایک دروازے سے گھسے گا دوسرے سے نکل جائے گا, اور اب اس کی جیب بھی نہیں کٹتی. کمال کی بات یہ ہے, ٹھیک ہے نا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ شاید آپس میں کوئی ان کے تعلقات ہو جیب, میں دعویٰ نہیں کر رہا لیکن وہم ہوتا ہے بہرحال کہ اس کی جیب کبھی نہیں کٹی, نہ ڈرائیور کی جیب کٹی ہے تو ہمیشہ. میں ایک دفعہ W11 میں تھا یا پتہ نہیں اسی ایسی کسی مسجد میں, تو میری جیب میں 500 روپے پڑے تھے. میں طالب علم تھا, میرے لیے 500 بھی اس وقت بہت ہوتے تھے, اور اس وقت 500 کی ویلیو بھی تھی. تو میں بار بار نا جیب کو یوں دیکھ رہا تھا کہ مجھے تھا کہ اچھا بس تقریباً خالی تھی, تو میں جیب پہ ہاتھ لگا کے نا کہ یہ کوئی نکال نہ لے, تو میں بڑے تسلی سے میں نے چیک کیا, اترا ہوں جیب میں ہاتھ ڈالا تو نہیں تھے. تو میرا چیک کرنا ہی جیب کٹنے کا ذریعہ بن گیا. اس نے نکال لیے, میں حیران ہوا کہ یار بندہ دور بیٹھا ہوا تھا, وہ اچانک اس نے کیا کیسے. خیر یہ تو ہماری آپس کی باتیں. تو جو تھوڑے سے معتدل تھے وہ کہتے تھے چلو ہمیں آپ کی شخصیت پر بھی اعتراض نہیں ہے, ٹھیک ہے, غریب کو اللہ نے بنا دیا, مسکین کو اللہ نے سردار بنا دیا, اور ہمیں ان پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے, غریب غربا لوگ آپ کے گرد اکٹھے ہوئے ہیں, لیکن ہم آپ کی دعوت پر لبیک اس وقت کہیں گے. آخری درجہ یہ ہے کہ ہمارے لیے ان غریبوں کو ہٹا دیا جائے, جب ہم آئیں تو یہ غریب یہاں پر نہیں بیٹھیں گے, یہ آپ کے گرد نہیں ہونے چاہیے. جیسے جمعے کا خطبہ ہوتا ہے نا, جمعے کی تقریر ہوتی ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل خطبہ نصیحت تو جمعے کے دن ہوتی تھی. ایک تو ہے کہ نبی الگ سے مالداروں کے پاس جائیں, وہ تو ٹھیک ہے, کسی قوم کے کو الگ سے دعوت دینا, غریبوں کے پاس جیسے تبلیغ والے ڈاکٹروں کی الگ تبلیغ ہوتی ہے, ان کی تاجروں کے لیے الگ جوڑ ہوتا ہے, وہ ٹھیک ہے, لیکن ایک عمومی دعوت میں فرق نہیں ہوگا. جیسے عمومی دعوت جمعے کے دن ہوتی ہے نا, وہ تو سب کے لیے, یا پیغمبر ایک عمومی بیان کر رہے ہیں, یا میں جیسے یہاں پر یہ کروں بھائی یہ 17 گریڈ کے آفیسر ذرا یہاں تکیہ لگا کے بیٹھے ہیں, اور سارے جو کوئی گولے گنڈے والا ہے تو وہ ذرا باہر چلا جائے, تو ان کا یہ خواہش ہوتی تھی. تو ان کی خواہش تھی کہ بھئی یہ ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. یہ وہ لوگ تھے جو باقاعدہ چاہ رہے تھے کہ ہم بھی نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں, لیکن ایک شرط ہماری آپ کو ماننی پڑے گی. تو قرآن نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء کو بتایا کہ یہ کام بھی ہر ایک نے کیا ہے. جتنے پیغمبر آئے ہیں تو اس قوم کے جو وڈیرے اور مالدار لوگ ہوتے تھے وہ یہ مطالبہ کرتے تھے کہ ان غریبوں کو اپنی محفل سے آپ دور کر دیں, کم از کم ہمارے ساتھ, ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, ہمارے لیے الگ مسجدیں بنیں گی, ہمارے لیے الگ عبادت خانے ہوں گے, ہمارے لیے الگ صفیں بنیں گی, ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے. تو اللہ نے فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا, وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ.
کہ آپ کو ان غریبوں کو اپنی محفل سے دھتکارنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے. دیکھو